اور جب نیچے اترنے میں مشکل ہوئی اور خوف دل کے طاری ہوا تو اس نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر میں خیریت سے اس درخت سے نیچے اتر گیا تو میں خدا کی راہ میں گائے کی قربانی کروں۔ تو جب یہ منت مان لی تو کچھ حوصلہ بھی ہو گیا کہ اب قربانی کی منت مان لی ہے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہوئے اس نے نیچے اترنا شروع کیا۔ جب تھوڑا سا اترا تو اس نے کہا کہ سوچا کہ گائے کی قربانی کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ خدا کو گائے کی قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ بکری ٹھیک رہے گی۔ تو وہ گائے سے بکری ہوگی۔ اور تھوڑا نیچے آیا تو پھر خیال آیا کہ یہ بکری کی کچھ زیادہ ہی ملتی ہے، تو بکری نہیں، اس کے بجائے کوئی مرغی وغیرہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، تو مرغی میں خدا کی راہ میں دے دوں۔ تو پھر اور نیچے آ گیا۔ جب اور نیچے آیا تو اس نے کہا کہ مرغی کی کیا ضرورت ہے، انڈا ہی کر دیں۔ اور جب اس نے زمین پہ پاؤں رکھا تو کہتا ہے اتنا چھوٹی سی چیز انڈے کی خدا کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ انڈے کی قربانی سے بھی کیا۔ کچھ منتیں ماننے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب مشکل میں آتے ہیں تو خدا سے وعدے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوگا اگر اللہ مجھے اس مشکل سے نکال لے، یا فلاں چیز مجھے اگر مل جائے تو میں خدا کی راہ نہیں کروں گا اور یہ قربانی کروں گا، یہ دوں گا، فلاں دوں گا۔ لیکن جب اس مشکل سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر وہ اپنا وعدہ بھول جاتے ہیں۔ اور کچھ منتیں ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ منت مانتے ہیں کہ خدا نے فلاں چیز دی تو خدا کے راستے میں ہم اتنی قربانی کریں گے، چیز نہیں بھی ملتی تو پھر بھی قربانی کریں گے۔ یہاں ہمارے فرینک فورٹ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک دوست جنہوں نے جو گھر لینا چاہتے تھے اور انہیں گھر بہت پسند تھا، فنانسیروں کی کوشش کر رہے تھے اور فنانسیروں نہیں ہو رہی تھی، بڑی کوشش کی انہوں نے لیکن انہیں مشکل لگ رہا تھا، تو انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر ہمیں یہ گھر مل گیا تو ہم 5,000 یورو 100 مساجد میں دیں گے۔ لیکن گھر نہیں ملا، فنانسیروں نہیں ہوئی اور انہوں نے 5,000 یورو پھر بھی خدا کے راستے میں اپنے گھر کے لیے دے دیے۔ اور خدا تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ان کے مال میں اور ان کے کاروبار میں کہ اس وقت جرمنی میں سب سے زیادہ چندہ دینے والا وہی شخص ہے، سب سے زیادہ چندہ وہی ہے۔ کسی اور کو اس شخص سے اتنا چندہ دینے کی تکلیف نہیں ملی۔ یہ دیکھیں کہ منت مانی اور چیز نہیں ملی پھر بھی منت کو پورا کرتے ہیں۔ اور کچھ ہوتے ہیں کہ وہ گائے سے انڈے بھی آ جاتے ہیں کہ جب پورا ہو جاتا ہے مقصد۔ تو یہ جو ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے وعدے کیے جائیں تو وہ وعدے پورے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ باجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی تھے، ان کا مدینے سے تعلق تھا، انصاری تھے، سالمہ بن حاتب انصاری۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت مند بنا دے، اللہ مجھے دولت دے دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سالمہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تو یہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑے مال پر
شکر کرنا زیادہ مال پر شکر ادا کرنے سے بہت آسان ہے۔ ایک تھوڑی چیز ہے، اس پہ شکر ادا کرنا ہے تو ہو جائے گا، تھوڑا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ زیادہ چیز ہے تو اس کے لیے زیادہ شکر ادا کرنا پڑے گا، تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ سال بعد واپس چلے گئے، نبی علیہ السلام کی یہ بات سن کے کچھ عرصے بعد سال بعد دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر وہی درخواست کی مال و دولت کے لیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سال بعد، تجھے میرا اسوہ پسند نہیں کہ میں تو قناعت کرتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے یا جو ہوتا ہے میں خدا کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو مجھے مال کی فکر نہیں، تو کیا تجھے میرا اسوہ پسند نہیں ہے؟ میرے اسوے کو اپناؤ، کیوں مال و دولت کے پیچھے پڑے؟ تو سال بعد پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سال بعد پھر حاضر ہوا اور دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، اور ساتھ وعدہ بھی کیا، اور ساتھ کہا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بار بار یہی درخواست کرتے ہیں تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ سال بھر کو مالدار کر دے، سال بھر کو دولت مند بنا دے۔ حضور علیہ السلام کی دعا کے بعد سال بھر میں کچھ بکریاں خریدیں اور ان بکریوں نے خوب بچے دیے، اور وہ اس تیزی سے بڑھے جیسے برسات کے موسم میں کیڑے مکوڑے کرتے ہیں۔ شروع میں سال بعد ظہر کی نمازیں حضور کے ساتھ ادا کرتا، پہلے تو ساری نمازیں نبی علیہ السلام کے پیچھے ادا کرتا، لیکن جب وہ بکریاں بڑھنا شروع ہوئیں، ریوڑ بڑھنا شروع ہوا، تو ظہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا شروع کر دی، باقی نمازیں میں وہ پھر اپنے ریوڑ کے ساتھ مصروف کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے بہت سے ریوڑ ہو گئے تو ظہر کی نماز سے نہیں گیا، صرف جمعے کی نماز پہ آنے لگا، اور جب مزید ریوڑ بڑھ گئے تو وہ جمعے سے بھی گیا اور جمعے پہ آنا بھی ترک کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ لوگوں کے حال احوال پوچھنے کے لیے جمعے والے دن آپ باہر نکلا، تو جب آپ جمعہ پڑھانے کے بعد ایک دن باہر نکلے تو سال بعد تو ظاہر جمعے پہ بھی نہیں آتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بعد کے بارے میں بیان کی، سال بعد کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ سال بعد نے بکریاں دینی ہیں اور اس کا ریوڑ بہت بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو بکریاں ہیں وہ ایک وادی میں بھی نہیں سماتی۔ حضور نے یہ سن کر سال بعد کے متعلق 3 بار اظہار افسوس کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اور صدقات کی آیات اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 محاصر مقرر فرمائے، سیفٹی مارک مقرر فرمائے۔ ایک بنو سلیم میں سے تھا اور دوسرا بنو جہینہ میں سے، اور انہیں صدقات میں لیے جانے والے جانوروں کی عمروں وغیرہ کے بارے میں احکام لکھ کر دیے کہ اس حساب سے تم نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ ان ساری تفصیل بتا دی کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ لینی ہے اور یہ حساب ہوگا، اس حساب سے زکوٰۃ لینی ہے، وہ ساری چیزیں لکھوائیں۔ اور ان دونوں میں سے فرمایا کہ سالبہ بن حاتم اور بنو سلیم کے ایک شخص کے پاس جاؤ اور ان دونوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ سالبہ کے پاس بھیجا اور دوسرا بھی وہ شخص تھا، وہ دونوں محاصر سالبہ کے پاس آئے اور زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ صدقات کی تفصیل پڑھ کر
سالبہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، اگر یہ جزیہ نہیں تو اس سے ملتا جلتا ٹیکس ہے، اچھا جاؤ فارغ ہو کر واپسی پر یہاں سے ہوتے جانا۔ وہ دونوں محاسن یہ سن کر چلے گئے اور دوسرے شخص سلمہ کی طرف گئے۔ جب سلمہ کو ان محاسنوں کے آنے کا علم ہوا تو اس نے اپنے اونٹوں میں سے اعلیٰ اونٹ چن کر صدقات کے لیے نکالا اور انہیں محاسنین کے پاس لایا۔ جب محاسنین نے ان جانوروں کو دیکھا تو کہا کہ اس طرح کی قیمتی اور عمدہ جانور لینے کا ہمیں حکم تو نہیں۔ یہ سن کر سلمہ کہنے لگا میں یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ وہ دونوں محاسن اور لوگوں سے صدقات وصول کرنے کے بعد سالبہ کے پاس دوبارہ آئے۔ اس نے کہا تھا نا کہ فارغ ہو کے میرے پاس دوبارہ آئے، تو وہ دوبارہ آئے تو سالبہ نے پہلے جیسا طرز عمل اختیار کیا اور کہا تم دونوں جاؤ، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا کہ کتنی زکوٰۃ ادا کروں۔ وہ دونوں محاسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے بولنے سے پہلے فرمایا، پوچھا نہیں ہے، بولنے سے پہلے فرمایا سالبہ پر افسوس، پھر سلمہ کے لیے برکت کی دعا کی اور انہوں نے سلمہ اور سالبہ دونوں کے سارے حالات عرض کیے۔ جب یہ انہوں نے ساری باتیں بتائیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یعنی بعض ایسے لوگ ہیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے جنہوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ انہیں مال دے گا تو وہ تمام حقوق ادا کریں اور وہ خدا کی راہ میں مال خرچ کریں، لیکن بعد میں جب انہیں اللہ نے مال دیا تو انہوں نے بخل سے کام لیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اس وقت سالبہ کا ایک عزیز بیٹھا ہوا تھا جو تمام باتیں سنتا تھا۔ اس نے جا کر سالبہ کو ساری صورتحال بتائی اور بڑے افسوس کا اظہار کیا اور کہا تمہارا برا، تمہارے بارے میں تو قرآن کریم میں آیت نازل ہو چکی۔ یہ سن کر سالبہ بہت پچھتا ہے اور صدقات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور صدقات قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ لینے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ دیکھیں کیسی بدبختی، فرمایا کہ تمہارا صدقہ لینے سے اللہ نے منع فرما دیا، اس لیے میں نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر سالبہ نے سر پیٹ لیا، گریہ وزاری کی اور اپنی بدبختی پر اظہار افسوس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب تمہارا اپنا کیا جا رہا ہے، میں نے تو تمہیں سمجھایا تھا کہ دولت مند بننے کی دعا نہ کرواؤ، لیکن تم پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا۔ جب سالبہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ یعنی زکوٰۃ قبول نہیں کرتے تو وہ روتا دھوتا واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا۔ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس سے کبھی کچھ زکوٰۃ وصول نہ کی۔ پھر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس صدقات لے کر یعنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا اور کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میرے مقام کو جانتے ہیں
اور انصار میں میرے مرتبے کو پہچانتے ہیں، بس آپ زکوٰۃ قبول کریں۔ لیکن انہوں نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارا صدقہ قبول نہیں کیا تو میں کس طرح قبول کر سکتا؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ ان کے پاس آیا اور کہا ہے امیر المومنین میرا صدقہ قبول کرے۔ انہوں نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور نہ حضرت ابوبکر نے، تو میں کیسے قبول کر سکتا؟ حضرت عمر نے اپنی وفات تک ان سے زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے زکوٰۃ قبول کرنے کی درخواست کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور نہ حضرت ابوبکر نے اور نہ حضرت عمر نے، تو میں کیسے قبول کر سکتا؟ حضرت عثمان کے دور میں یہ سال بعد فوت ہو گئے اور اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نظریں اور منتیں اور وعدے کرتے ہیں، ہمیں ان وعدوں کا اور ان منتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ پورے کرنے چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح صحابہ سے ناراض ہوا اور جیسے خدا کا رسول صحابہ سے ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنے وعدوں اور اپنے منتوں کی رعایت رکھنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا